قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله والعنة الله على أعدائهم هذا الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. مومنین، یہ سورہ اعراف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کرا میں نے، وہ 167ویں آیت ہے، 167. وہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان یعنی یہودیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا. بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہی بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ آیت آئی ہے بنی اسرائیل کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری اور زمین میں فساد کرا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ فساد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت تک ایسے شخصوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان سے سخت عذاب کو مزہ چلاتے رہیں گے، یعنی ان کو چین نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر دو صورتیں بھی دکھائیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی حرکت پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا، اور اگر تم نے اصلاح کر لی اپنی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب آپ دیکھیں جو ان کی یہود کی سرکار بنی ہے اس کو کہاں چین ہے آج؟ بنا تو لیے انہوں نے لیکن ان کو چین نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ صَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے انہیں امتوں کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا. کچھ لوگ ان میں سے نیکوکار تھے اور کچھ لوگ اس سے مختلف. ہم آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے ان کا امتحان لیتے رہے تاکہ ہو سکتا ہے اس طرح وہ لوگ پلٹ آئے. یہ بھی بات بنی اسرائیل کے سلسلے میں چل رہی ہے. سچی کتاب ہے، سچی بات کرتی ہے، ایک طرف کی نہیں ہو جاتی کتاب ہے نا. یہ تو حق قرآن کا کہا کہ اس میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر امت ہو گئی. مطلب کہ سچی کتاب کیا کرتی ہے؟ حق بیان کرتی. کیا حق بیان کرے کہ اس میں سے منہم صالحون منہم دون ذالک، ان میں کچھ نیکوکار بھی ہیں، وہ باقی کے دوسری طریقے کے ہیں. یہود کے اندر بنی اسرائیل ہیں، وہ بلوناہم بالحسنات سیئات لعلہم یرجعون. وہ پھر ہم نے ان کو آسائش و تکلیفوں کے ذریعے ان کو امتحان لیتے رہے. یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی عادت ہے. ہم مسلمانوں کے لیے یہ عادت ہے بلونا حسن سیئات. اللہ کی عادت ہے کہ اس طرح سے اللہ امتحان لے گا. مسلمانوں کی حالت ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے انسان. اللہ کی سنت اسی طریقے سے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے. تکلیفوں ذریعے ان کا امتحان لیتا رہے تاکہ ہو سکتا ہے اس طرح وہ لوگ پلٹ آئے. آج مسلمانوں کے بھی بوال ہے. اللہ چاہتا ہے یہود کو اللہ کے لیے یہود اور عیسائی اور مسلمان فرق نہیں ہے. وہ اپنے اپنے زمانے کی امتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ اور ہر ایک نافرمانی کری. حالانکہ یہ ہے کہ اسلام آ گیا تو سب کے لیے واجب تھا کہ اسلام قبول کرتے، نہیں کرا تو جواب دیں گے اور سخت سزا ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے سخت تنبیہ ہیں کہ اگر تم بھی راستے پہ نہ چلے تو تمہارے وہی حشر ہوگا جو دوسروں کا حشر ہوا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خاص نہیں ہے. ہاں اگر آپ اسلام لیا اور اتباع کری، اللہ کی اتباع کری، پھر آپ وہ جس پہ فضل کرے گا اللہ. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. اب اللہ تعالیٰ یہود کی آنے والی نسل کی بات کر رہا ہے، اور یہ جو مثال یہود کے لیے ہے یہ آج کی ہماری امت کے لیے بھی اللہ کی سنت نہیں بدلی، لیکن پڑھ لیں ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے اس آیت کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا اگلی نسلوں کے بعد پھر ایسے لوگ ان کی جانشین بنے جو کتاب خدا بندی کے وارث ہو کر اس دنیا کے فائدے حاصل کرتے رہے. امت میں سے کتاب کے وارث بنے، ایسے لوگ وارث بنے جو کہ اس دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں. آگے چلتی آیت اور کہتے ہیں ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اور ویسی ہی متاع دنیا پھر سامنے آ جاتی ہے تو اس کی طرف لپکتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے گا، پھر آتی ہے کوئی دنیا کی انٹرسٹ کی متاع معلومات، پھر لپکتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نام پر وہی باتیں کہیں گے جو برحق ہوں؟ کیا ان سے یہ بات کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر وہی باتیں کہیں جو برحق ہو؟ اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے پڑھ بھی لیا. ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں. اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جو بعد کی نسلیں آئی ہوتی اس میں جو تھے وہ کتاب کے وارث بھی رہے، کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے، سمجھتے بھی تھے، اس کے باوجود دنیائی مال و متاع کی طرف لپکتے تھے. اور حالانکہ انہیں تھوڑی سی فیلنگ آتی تھی کہ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ سیغفر لنا، کہ ہم کو بخشے جائے گا، ہم کو بخشے جائے گا. آتی تھی تھوڑی سی کانشیس جاگتا ہے انسان کا، زمین جاگتا ہے تو تھوڑا سا پشیمان ہوتے تھے، زیادہ نہیں ہوتے تھے، تھوڑا سا. وہ کیا کہتے تھے؟ سیغفر لنا، ہم کو بخشے جائے گا. وہ پھر مال آتا تھا تو پھر مال پہ لپکتے تھے. تو اللہ کہتا ہے الم یؤخذ علیکم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان سے یہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کہ حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کو پڑھائیں گے؟ تو کیا ہوا یہود کے ساتھ کہ انٹرسٹ کا پیسہ تھا وہ بھی کھا جاتے تھے بیاج کا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ کچھ آئے تو کچھ چھپاتے تھے اور پھر لیتے تھے، رشوتیں بھی لیتے تھے. تو اس طریقے سے وہ دنیا کا مال کھاتے تھے، دنیا کا مال کھاتے تھے. اور کیا پھر تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی تو کہتے ہم کو بخشے جائے گا. تو سمجھ میں آتا تھا نا غلط کر رہے ہیں. آج کی مثال مولویوں کی، آج کی مولویوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اسکالرس نے بھی کہا ہے، مسلمانوں کو بھی یہی ہے کہ اگر مال دنیا کھا کے تم اللہ کی آیتیں چھپاؤ گے تو بچ کے نہیں جانے والے ہو، اور کہو ہم بخشتی جائیں گے. ابھی محرم آنے والا تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ دھیان رکھیں کہ مطلب کہ امام حسین علی گریا تو کریں لیکن آیتیں نہیں چھپائیں، اللہ کا احکامات کو چھپائے نہیں، کہ منڈی سے واہ نہیں ہوئی یا گریا نہیں ہوا اور ہم نے آیتیں نہیں پڑھی. مقصد حسین نہ چھپایا جائے، مطلب پڑھی جائے آیتیں، اسلام بتایا جائے، سب اللہ کا شریعت بتائی جائے. بہت سے لوگ کہتے رہے مطلب کہ شروع میں شریعت نہیں بتانا، صرف ہمیں حسین کرنا ہے. تو مقصد خون حسینی شریعت ہے. اگر آپ وہی نہیں بتائیں گے تو پھر لوگ کب سیکھیں گے؟ یہ ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین. ایک بار والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین. جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نماز کو قائم کر رکھا ہے، ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. دیکھیں ہر امت میں ایک صحیح گروپ پیدا ہوا، ایسا نہیں کہ سب غلط ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی بات کری جن لوگوں نے کتاب کو تھاما ہوا ہے، پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی سے، اور صلاۃ کو پکڑے ہوئے. دو چیزیں خاص ہیں.
کتاب اور صلاۃ، کتاب اور صلاۃ، قرآن اور صلاۃ۔ حسینی وہ ہے جو قرآن پکڑے اور صلاۃ کو قائم کرے گا، حسینی وہ ہے۔ پھر کیا اللہ نے کہا کہ ہم اب اس میں کیا ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، مصلحین ہے نا، تو اصلاح کرنے والوں کی ہم اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اصلاح تو کیا ہوتی ہے؟ اصلاح مطلب ریفارمنٹ ان کمیونٹی، ریفارم کرنا کمیونٹی۔ کیا ریفارم کرنا؟ جو کہ قوم دور جاہلیہ میں جو وزن تھے، جو کہ بوجھ تھے، اس کو اتارنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنا۔ جو کہ زنجیروں کو توڑنا، غلامی کو توڑنا، اللہ کے بندے بننا، دنیا کے بندے نہیں بننا، یہ اصلاح۔ دشمنی کو نہ پالنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ اصلاح ہے۔ غصے کو پی جانا، یہ اصلاح ہے۔ اللہ کی کتاب کو اور سنت کو قائم کرنا کمیونٹی میں، یہ اصلاح ہے۔ امت کو جوڑنا، یہ اصلاح ہے۔ اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ طاغوت کے سامنے کھڑے ہونا، امت کو جوڑ کے، یہ اصلاح ہے۔ شیطان و ختموں کو تو چلنا، ویسٹرن سویلائزیشن کو نہ چلنا، بلکہ اسلامی یونیفارم کو قائم کرنا، یہ اصلاح ہے۔ امام حسین قوم کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، شہادت ہوئی اصلاح کے لیے ہوئی تھی، کیونکہ مطلب کہ جس وقت امام حسین گئے تھے کربلا کے طرف، اس وقت مدینے کے اندر رقص و ناچ قائم ہو چکا تھا۔ اس لیے رقص و ناچ قائم ہو چکا تھا، گانے بجانے کی آواز آتی تھی، تو اب وہ کیا امام حسین کی آواز سنیں گے؟ کیونکہ پیسہ آ گیا تھا، سرکار چلے گئے تھے دنیا سے، نبی چلے گئے، پیسہ آ گیا، ظالم حاکم کی بیعت قبول کر لی، تو اب کیا دل پہ رہے گا سوائے شیطان کے؟ تو امام حسین نے جب خون دیا تو وہی مدینہ جو سو رہا تھا جاگ گیا، لیکن لیٹ جاگا، سویا جاگا، اس کے بعد جاگا۔ اس لیے امام حسین نے خون اثر، اس لیے کہ قوم میں سے لوگ ہونا جو کہ قربانی کے لیے تیار ہوں۔ وہ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے اوپر ایسے بلند کر دیا کہ وہ چھتری نما بن گیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پہاڑ ان پر آ گرے گا، اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس سے تمہیں دے رہے ہیں، اس سے عزم کے ساتھ تھامے رہو، اور جو کچھ اس میں تحریر ہے اسے یاد رکھو۔ امید ہے کہ تم غلط روش سے بچتے رہو۔ کیا کرا یہود کی؟ جب یہ توریت نازل ہوئی تو اس کے بعد یہود نے منع کر دیا کہ ہمارے بس کا نہیں توریت کو کی اتباع کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اکھڑوایا فرشتوں سے اور ان کے اوپر آ گیا، جیسے اب ان پہ گرنے والا۔ تو یہود چیخ چلانے لگے، اللہ معاف کر دے، مر جائیں گے یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ خذوا ما آتاکم بقوۃ، جو کچھ تمہیں دیا ہو قوت سے پکڑے رہو، واذکروا ما فیہ، اس میں فکر کر، تفکر کر، لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح ہمارے لیے قرآن ہے کہ ہم اس کو طاقت سے پکڑے رہیں تاکہ تقوی اختیار کریں۔ آج جو مسلمانوں میں مصیبت آئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ نے حضرت کرار سے تقوی جو غائب ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے ابھی عزاداری ہوگی، وہ بے پردہ عورتوں کا ایک جھوم ہوگا، ایک بھیڑ ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہم کو شرم آنا چاہیے کہ ہمارے آگے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ امام زمان کتنا گریہ کرتے ہوں گے، کتنا گریہ کرتے ہیں کہ یہ میری امت ہے، وہ کتنا کم قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنی کم نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ تو خضوع، مطلب اللہ نے کیا کہا تھا؟ خضوع ما آتاکم بقوۃ، کتاب کو قوت سے پڑھا رہو۔ اگر ہمارے یہاں اگر 2 مہینے 10 دن میں کتاب کا ذکر نہ ہوگا تو کہاں قوت سے پکڑی کتاب، کہاں کا تقویٰ ہے؟ اس لیے چاہیے کہ مقصد اسے قائم کیا جائے اور
اور قرآن پڑھایا جائے تاکہ امام خوش ہو، تاکہ ہمیں تقویٰ پیدا ہو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. آپ یاد دلائیں کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنا کر دریافت کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے. ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن روز تم یہ نہ کہو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے. اس آیات کے بارے میں الگ الگ ایکسپلینیشنس ہیں. ایک جو کہ مشہور جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو خلق کرا تھا تو ان کی پشت سے ذرے نکالے تھے. جتنی بھی آنے والی ان کی اولادیں تھیں تا قیامت تک ان کو ذروں میں اللہ نے باہر نکالا تھا ان کی پشت سے. اور سب سے ان ذروں سے اللہ نے گفتگو کرے، کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا تمہارا رب ہے، اور کہا کہ ٹھیک ہے تم سمجھ میں آ گئی بات، اب تم واپس چلے جاؤ آدم کی پشت میں. پھر اس کے بعد اس کی آیت آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو ان کی پیٹھ سے نکال کے پوچھا کہ میں تمہارا گواہ بنوایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہم یہ گواہی دیتے ہیں تاکہ تم قیامت یہ نہ کہو کہ ہم اس بات سے غافل تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کرا. دوسرا جو میزان نے کہا ہے وہ تھوڑا دوسرا ایکسپلینیشن ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جب کہ نطفہ والد کے بدن سے مادر کے رحم کی طرف جاتا ہے، اس سے بچہ جب بنتا ہے تو بچہ پھر جب پیدا ہوتا ہے تو والدین سے دور ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ جو الگ ہونا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن نے کہا ہے. کیا کہا کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اس سے مراد یہ نہیں کہی. ایک مراد تو وہ تھی کہ ذر نکلے تھے، ذرے نکلے تھے، کہا نہیں. یہ اس تفسیر میں ہے کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، مطلب کہ بچہ پیدا ہوا. اب جب بچہ پیدا ہوا تو میزان میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جب بڑا ہوتا ہے تو پورا بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ اس کسی کا کوئی رب نہیں ہے. اس کو مشکلات آتی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ ڈیتھ آ جاتی کسی کی، کوئی مر جاتا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور آدمی لاچار دکھتا، لاچاری کا سامنا کرتا ہے انسان اس زندگی کے اندر. تو وہ اس بات پر شاہد بن جاتا ہے کہ اس کی سوا کوئی رب نہیں ہے. اللہ کو سکھاتا ہے پوری زندگی میں کہ میرے سوا کوئی. تو یہ دوسرا ایکسپلینیشن ہے کہ میرے سوا کوئی، اس کے سوا کوئی رب نہیں، کیونکہ پہلے تو اس کو اپنے ماں باپ سے نکالتا ہے، الگ ہوتا ہے، خود کی اپنی آئیڈینٹی بناتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ زندگی کے ایکسپیرئنس سے اور حادثوں سے سمجھاتا ہے اس کو، میں تیرا رب ہوں، تو اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے. اس لیے آپ کسی بھی مشرک سے پوچھ لیں کہ تیرا گارڈ کو نہیں کہا، میرا گارڈ تو وہی ہے، سمجھ پاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو سب نے جواب دیا تھا یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے روز تم یہ نہ کہو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے. آگے آیت اور چلتی ہے، او تقولوا لو انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یا یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے تو ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی نسل سے بعد میں آئے ہیں، تو کیا اہل باطل جو کام کرتے رہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا. مطلب یہ کہتے ہیں نا مشرک لوگ کہ ہمارے باپ دادا سے کرتے آتا، ہمارا کیا قصور ہے.
تو جو انہوں نے کرا اس کی سزا تو ہم کو دے گا کیا؟ نہ ہم مسلمان پیدا ہو تو ہم بھی مسلمان ہوتے. یہ لوگ دیتے نا دلیل لوگ دیتے. تو اس کا جواب ہے کہ اس کا جواب یہی کہ کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں. اللہ نے بتایا یہ بات کسی کرتے ہیں کہ کیا جو ہمارے باپ دادا نے جو شرک کرا تھا کہ اور ہم ان کے بعد جو ضروریت بن کے آیا ہے تو کیا تو جو وہ کرتے تو اس کی سزا تو ہم کو دے گا کیا؟ تو یہ اس کا جواب اللہ نے پہلی آیت میں دے دیا کہ ہم نے تم کو اپنے ماں باپ سے الگ کیا، تم کو پیدا کرا، پھر تمہاری زندگی پر پوری نکل گئی اس طریقے سے. میرے اس کے سوا کوئی رب نہیں. تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم زندگی بھر ہم نے تم کو احساس دلا کہ میرے سوا کوئی رب نہیں ہے. Only one God and I made you feel about it. تو اللہ کا جواب یہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اس طرح ہم نشانی کو کھول کر بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ لوگ لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں تو نازل کری خاص، اللہ نے اس کے بعد آیت نازل کرے گی. اس طرح ہم نفصل الآیات، ہم نشانی کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ لوگ لوٹ آئیں اور ضدی نہیں بنے. لوگ ضدی ہوتے ہیں نا کہ میرا باپ مشرک تھا میں بھی مشرک ہوں، ضد پڑے رہتے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. آپ ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کر دیجئے کہ جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا، شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایک عالم کا ذکر کر رہا ہے تفسیر میں کہ یہ تھا عالم بورا، وہ ایک بڑا عالم دین تھا موسیٰ علیہ السلام کے وقت. وہ بڑا اس کو اللہ نے بہت علم دیا تھا اور تبلیغ کرتا تھا. تو بعد میں وہ جا کے فرعون کے دربار میں چلا اور اتنا اس کے بعد اس میں عزم تھا کہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ اس کی دعا پوری کرتا تھا. بعد میں فرعون کے بعد چلے گیا، اپنا ایمان بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ گمراہ ہو گیا. تو اس کی پوری تفصیل ہے یہ. تو کیا آیا ترجمہ؟ آپ ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کر دیں جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا. ایسا ہے کہ جتنا انسان کا علم ہوتا ہے اس کو اتنا ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کی شیطان بھی اتنا پیچھے پڑتا ہے. اور کیا اصلی کامیاب وہ جو مرتے وقت سیدھا جائے. ہم کو دعا کرنا چاہیے. علم ہے اپنی جگہ لیکن اصل ہے موت کے وقت آپ کس وقت کہاں کھڑے تھے. تو جب اتنا بڑا عالم تھا تو اس کے سامنے اس شخص جسے ہم نے اپنے آیتوں کا علم دیا تھا مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا، اس نے ان کو آیتوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے پڑ گیا. تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. شیطان پڑتا ہے جس سے ہی آپ خواہشوں یا نفسانی طور پر جاتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. تو اللہ نے آگے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اسے رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور خواہشوں کی پیروی کرنے لگا. تو اس کی مثال ایسی کتے کی سی ہے کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو پھر بھی وہ زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. آپ انہیں داستان سناتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے لگے. یا اللہ نے کہا کہ ہم چاہتے تو اس کا درجہ بڑھا دیتے. اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک حد تک راستہ دکھاتا، اس کے بعد اگر آدمی بالکل ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا تو اللہ اس پہ چھوڑ دیتا. تو اللہ نے کہا ہم چاہتے تو اس کا درجہ بڑھا دیتے، لیکن اللہ کسی پہ اللہ نے انسان کو خود مختاری دی. ولیکن اخلد الارض
لیکن وہ پستی کی طرف مائل ہو گیا، طرح ہوا اور خواہشوں پہ بھی کرنے لگا، مال چاہیے تھا۔ مسلوں کا مسئلہ قلب، تو اس کی مثال قلب کی ہو گئی۔ اب کیا کون سے قلب کی اللہ نے مثال دی ہے؟ جو پاگل کتا ہوتا ہے، اس کو پیاس بہت لگتی ہے، اور پیاس لگتی ہے تو اس کی زبان لٹکتی ہے، تو وہ ہمیشہ بس زبان نکال رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ وہ مثال اس کی ہے۔ اللہ ہم کو معاف کرے۔ جو لوگ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ان کو آپ سختی کرو تو بھی خواہشوں کی پیروی کریں گے، ان کو چھوڑ دو پھر بھی خواہشوں کی پیروی کریں گے، اس کتے کی طرح کہ اس پہ سختی کرو، حملہ کرو پھر بھی زبان لٹکائے گا، اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے گا۔ اللہ توبہ۔ کتے کی سی ہے کہ تم اس پر حملہ کرو، اس وقت بھی وہ زبان لٹکائے رہے، وہ یوں ہی چھوڑ دو پھر بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ آپ ان سے داستان سنا دیں، بڑا ڈر لگ کہ ہو سکتا ہے وہ غور و فکر کریں۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون۔ ان لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ مطلب کہ خواہش نفس میں جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگتے ہیں وہ خود کا نقصان کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا گمراہی ہوگی کہ انسان آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، گناہوں کو معاف کرے کہ دنیا کی خواہش میں اگر ہم تقویٰ چھوڑ دیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ ہم کو چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں، قوم کی اصلاح کریں۔ ان آیتوں سے کیا ہم کو سبق ملتا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کریں، قوم کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی امت خاص نہیں، امت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری اصلاح کریں، کتاب کو پکڑے رہیں، صلاۃ کو قیام کریں۔ امام حسین نے جو شہادت دی، اب اور ہم آ رہے ہیں، قوم کی اصلاح کے لیے شہادت دی، بتایا کہ دیکھو جو تھے یزیدی قوم میں دنیا کے مال کے لیے آئے تھے، مولا کو شہید کرتے ہیں۔ یہ جو مثال ہے دنیا کا مال لینے آئے تھے، اس میں بہت سے مفتی تھے، قاری تھے، خرید لیا تھا، یزید نے خرید لیا تھا، سب کے دام تھے، سب کے پاس دام لگے ہوئے تھے، دام لگا کے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہی وقت ہر جگہ ہے نا، ہر جگہ آج کربلا ہر روز عاشورہ ہے، آج بھی دام لگے ہوئے ہمارے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کو نہ بیچیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ایمانداری سے کام کریں، ہم اصلاح کریں، گھر میں ہو تو گھر میں اصلاح کریں ایمانداری سے، نوکری میں تو نوکری اصلاح کریں، مسجد میں تو مسجد میں اصلاح کریں، خود کی اصلاح کریں، مومن کی اصلاح کریں، تقویٰ کی وصیت کریں۔ اللہ تعالیٰ والحمد للہ رب العالمین۔